أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله واللہ عنده حسن الثواب. صدق اللہ العظیم. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال پوچھا، آپ کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، قرآن پاک میں ہم عورتوں کی ہجرت اور اعمال حسنہ کا خصوصیت سے کہیں ذکر نہیں ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت شریفہ کے ذریعے انہیں جواب دیا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سوال ہے، اللہ جل شانہ جواب فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ام سلمہ اور ان کے ذریعے قیامت تک آنے والی امت کو سمجھاتے ہیں. فرمایا، فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض. اللہ جل شانہ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی دعائیں قبول فرمائیں. گزشتہ دروس میں دعائیں ذکر ہوتی رہی ہیں. اللہ نے صحابہ کی پکار کو سنا، جواب دیا، ان کی دعائیں قبول ہوئیں. وہ اس طرح کہ ارشاد فرمایا، انی لا اضیع عمل عامل منکم، تم میں سے کسی کا نیک عمل ضائع نہیں ہوگا. من ذکر او انثى، مرد ہو یا عورت، سبھی آدم کی اولاد ہو. بعضکم من بعض، سبھی آدم کے بیٹے اور بیٹیاں ہو. ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ ملے گا، کوئی مرد و عورت کا فرق نہیں. بلکہ عمل کی دنیا میں تو ایک مرد ایک عورت دونوں برابر ہیں. ایک عورت محنت کر کے اعمال میں آگے بڑھ کر ایمان و تقوی میں سبقت لے جاتے ہوئے مرد کے برابر کیا، مرد سے اونچے درجات حاصل کر سکتی ہے، اس سے آگے بڑھ سکتی ہے. یوں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوال کا جواب بھی ہو گیا اور صحابہ کرام کی دعاؤں کی قبولیت کی بشارت بھی دے دی. پھر فرمایا، فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتها الانہار. پھر وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، اپنے گھروں سے نکالے گئے، اللہ کے رستے میں ستائے گئے، ان پر حالات آئے، جہاد کیا اور اس جہاد میں کافروں کو جہنم رسید کیا اور خود بھی جام شہادت نوش فرما گئے، انہیں اللہ کے ہاں بڑا اجر ملے گا. بتقاضے بشریت کوئی کوتاہیاں ہوئیں تو اللہ انہیں مٹا دیں گے اور اللہ انہیں جنتوں میں داخل فرمائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں.
ثوابا من عند اللہ، ثوابا من عند اللہ، ان کے اعمال، ان کے ایمان، ان کی قربانیوں کا اللہ کی طرف سے یہ بدلہ ہوگا۔ واللہ عنہ حسن المآب، اللہ واللہ عنہ حسن الثواب، اللہ کے ہاں تو بہترین بدلہ ہے، سب سے اچھا بدلہ ہے۔ کیا مطلب؟ ایک مطلب تو یہ ہے کہ اچھا بدلہ تو اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ ہی سے بدلے کا طلبگار ہونا چاہیے، ہر عمل میں اخلاص ہو، رضائے الہی مقصود ہو، دنیا والوں کے لیے کوئی عمل نہ ہو، اس لیے کہ دنیا والوں نے کیا بدلہ دینا ہے، کیا دنیا والوں کی اوقات ہے، اللہ بڑے، اللہ کے خزانے بڑے، لہذا ہر عمل کے بدلے کا اللہ سے طلبگار رہے۔ دوسرا مطلب بھی لکھا ہے اور کمال، واللہ عنہ حسن الثواب، ایک ہے ایمان و اعمال پر اللہ کی طرف سے طے شدہ بدلہ، جنت اور اس کی نعمتیں، اس سے بھی اچھا بدلہ اللہ کے پاس ہے، اور وہ کیا؟ وہ رب تعالی کا دیدار ہے۔ اللہ ایمان والوں کو، صحابہ کرام، جہاد والوں کو، اعمال والوں کو جنت، اس کی ساری نعمتیں بھی دیں گے، اور سب سے بڑی نعمت دیں گے جس رب کو بن دیکھے سجدے کرتا رہا، سبحان ربی الاعلیٰ کے بول بولتا رہا، رکوع کرتا رہا، اس کے حضور کھڑا رہا، اسے تنہائیوں میں، محفلوں میں یاد کرتا رہا، یہ اپنی آنکھوں سے اس رب کائنات کا دیدار کرے گا۔ اللہ ہمیں بھی ایمان کی توفیق بخشے، ایمان پر جئیں، اعمال کرتے رہیں، ایمان پر موت نصیب ہو، اور ہم مسکین بھی اللہ کے فضل سے ذات حق کا دیدار کر سکیں۔ اللہ سمجھ دے، عمل کی توفیق بخشے۔